سفید دیواریں، سفید فرش اور فضا میں رچے بسے کلوروفارم کی وہ مخصوص چبھتی ہوئی بو مجھے ہمیشہ سے موت کی آہٹ جیسی محسوس ہوتی تھی، لیکن آج یہ بو میرے پھیپھڑوں میں اتر کر میرا دم گھونٹ رہی تھی۔ ہسپتال کے اس طویل اور سرد کوریڈور میں لگی پلاسٹک کی کرسی پہ بیٹھی میں کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنی خالی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ میرے سامنے آپریشن تھیٹر کا سرخ بلب کسی جلاد کی آنکھ کی طرح روشن تھا، جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مجھے بتا رہا تھا کہ وقت ریت کی طرح میری مٹھی سے پھسل رہا ہے۔ اندر میرا چھوٹا بھائی آہد زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ معصوم جس نے ابھی زندگی کے 13 سال بھی پورے نہیں کیے تھے۔ ایک تیز رفتار گاڑی نے اس کے خوابوں کو کچل ڈالا تھا، اور اب ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس کا آپریشن نہ ہوا تو وہ اپنی ٹانگوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا۔ 10 لاکھ روپے، یہ رقم میرے لیے کوئی عدد نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی دیوار تھی جسے پھلانگنا میرے جیسی یتیم اور بے سہارا لڑکی کے لیے ناممکن تھا۔ میرے آنسو تھم چکے تھے، اور ان کی جگہ ایک ایسی وحشت نے لے لی تھی جو انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ تبھی سارا نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی، مگر میرے لیے وہ ہمدردی زہر بن رہی تھی۔ عائزہ، سنو، شاہویز صاحب سے بات کرو، وہ میرے باس ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں، مگر ان کا دل بہت نرم ہے، وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ سارا کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، مگر میرا ذہن سن ہو چکا تھا۔ شاہویز کا نام میں نے سارا سے کئی بار سنا تھا، ایک ایسا شخص جو کامیابی کی بلندیوں پہ تھا، مگر کیا وہ مجھ جیسی اجنبی کی مدد کرے گا؟ میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ آہت کی سسکیاں مجھے فیصلے پہ مجبور کر رہی تھیں۔ میں نے اپنے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا اور ایک لمبا سانس بھر کر ہسپتال سے باہر نکل آئی۔ شہر کی روشنیاں میری آنکھوں کو چبھ رہی تھیں۔ شاہویز کے آفس کی عمارت کسی دیو ہیکل سائے کی طرح کھڑی تھی۔ میں جب اس کے آفس کے فلور پہ پہنچی تو وہاں چھائی خاموشی نے میرے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا۔ سارا نے پہلے ہی میسج کر دیا تھا، اس لیے سیکرٹری نے مجھے اندر جانے کا راستہ دے دیا۔ بھاری دروازہ کھولتے ہی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ سامنے شیشے کی بڑی سی دیوار کے پیچھے شہر کا نظارہ تھا، اور ایک بڑی سی میز کے پیچھے وہ شخص بیٹھا تھا جس کے ہاتھ میں میری اور آہت کی زندگی کی ڈور تھی۔ شاہویز۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، وہ کسی فائل پہ دستخط کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی کلائی پہ بندھی مہنگی گھڑی کی ٹک ٹک پورے کمرے میں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے لرزتے ہوئے قدموں سے اس کی میز کے قریب جا کر اپنی شناخت کروائی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سیاہ اور اتنی سرد تھیں کہ مجھے لگا میں کسی برفیلے دریا میں اتر گئی ہوں۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، نہ ہمدردی، نہ غصہ، بس ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنی مجبوری بیان کی۔ آہت کا ایکسیڈنٹ، ڈاکٹرز کی وارننگ، اور وہ 10 لاکھ روپے کی رقم۔ بولتے بولتے میری آواز رند گئی تھی اور میں دوبارہ رونے لگی۔ مجھے لگا وہ ابھی دراز سے چیک بک نکالے گا اور میری زندگی بچا لے گا، کیونکہ سارا نے کہا تھا کہ وہ بہت رحم دل ہے۔ مگر جب میں نے اپنی بات ختم کی تو شاہویز نے قلم میز پہ رکھا اور کرسی کی پشت پر ٹیک لگا کر مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنا شروع کیا۔ اس کی نظروں میں وہ تپاک نہیں تھا جو ایک مددگار کی آنکھوں میں ہوتا ہے، بلکہ ایک ایسی چمک تھی جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ عائزہ جی نام ہے نا آپ کا؟ اس نے پہلی مرتبہ میرا نام لیا تو میرے جسم میں ایک جھرجری سی دوڑ گئی۔ اس کا لہجہ ریشم کی طرح ملائم مگر خنجر کی طرح تیز تھا۔ میں خیرات نہیں دیتا مس عائزہ، میں سودا کرتا ہوں۔ رقم مل جائے گی، لیکن بدلے میں تمہیں ایک رات میرے ساتھ گزارنی ہوگی۔ یہ الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے تو مجھے لگا کسی نے میرے چہرے پہ زوردار تماچا مارا ہو۔ میرا پورا وجود کانپنے لگا، میرے ماتھے پہ پسینہ آ گیا
اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے یقین نہ آنے والی کیفیت میں پوچھا۔ اس نے وہی جملہ نہایت سکون سے دہرایا، جیسے وہ کسی بہت معمولی چیز کی قیمت بتا رہا ہو۔ میرا لہو کھولنے لگا، غصہ اور ندامت میرے اندر ایک طوفان بن کر اٹھے۔ آپ جیسے نیچ انسان سے میں نے مدد مانگی ہی کیوں؟ آپ کو لگتا ہے کہ مجبوری عورت کو بازار کی زینت بنا دیتی ہے؟ میں کٹ مروں گی مگر اپنی عزت کا سودا نہیں کروں گی، میں چیخی تھی۔ مگر شاویز کے چہرے پہ اب بھی وہی سکون تھا۔ اس نے کندھے اچکائے اور دوبارہ فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فیصلہ تمہارا ہے، آہد کی ٹانگیں یا تمہاری انا؟ وقت کم ہے۔ میں وہاں سے بھاگی تھی، اس کمرے کی ہوا مجھے زہریلی لگ رہی تھی۔ میں دوبارہ ہسپتال پہنچی تو ڈاکٹرز نے الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ وقت ختم ہو رہا تھا۔ آہد کی حالت بگڑ رہی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ اور وہ درد بھری پکاریں میرے کانوں میں سور کی طرح گونج رہی تھی۔ میں ایک طرف اپنی عزت کو دیکھ رہی تھی، دوسری طرف اپنے بھائی کی پوری زندگی کی معذوری کو۔ ضمیر اور ممتا کی جنگ میں ممتا جیت رہی تھی، مگر میں وہ نہیں کر سکتی تھی جو اس نے کہا تھا۔ میرے اندر کی عورت نے مجھے ایک راستہ دکھایا۔ میں اگلے دن دوبارہ اس کے آفس میں پہنچی۔ میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ زرد تھا۔ شاویز اپنی جگہ پہ بیٹھا تھا، جیسے اسے معلوم تھا کہ میں واپس آؤں گی۔ میں نے اس کی میز پہ ہاتھ رکھ کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں تیار ہوں، لیکن ایک رات کے لیے نہیں۔ میں بکاؤ مال نہیں ہوں۔ اگر آپ کو سودا ہی کرنا ہے تو نکاح کر لیجئے مجھ سے۔ میں آپ کی منکوحہ بن کے آپ کے ساتھ رہوں گی، مگر ایک رات کی ذلت میں قبول نہیں کروں گی۔ مجھے لگا وہ غصہ کرے گا یا مجھے باہر نکال دے گا، مگر میرے اس مطالبے پہ اس کے لبوں پہ ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو فاتحانہ تھی۔ اس نے فوراً فون اٹھایا اور ہسپتال میں رقم ٹرانسفر کرنے کا حکم دیا۔ پھر میری طرف دیکھ کے کہا، نکاح آج شام ہی ہوگا۔ عائزہ، مجھے تمہاری یہ ہمت پسند آئی ہے۔ اسی شام ایک بند کمرے میں 2 گواہوں کی موجودگی میں میرا نکاح شاویز سے ہو گیا۔ قاضی صاحب کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ میں نے ایجاب و قبول تو کر لیا تھا، مگر میرا دل شاویز کو دنیا کا سب سے بڑا ظالم تسلیم کر چکا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد جب گواہ چلے گئے تو میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ اب وہ اپنی وحشیانہ فطرت دکھائے گا، مجھے استعمال کرے گا اور پھر طلاق دے کر پھینک دے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں تاکہ اس کی نظروں کا سامنا نہ کرنا پڑے، مگر اس نے جو کہا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اب تم اگلے 1 سال تک میرے نکاح میں رہو گی اور میرے گھر کی زینت بن کے رہو گی۔ 1 سال کے بعد یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا اور تم آزاد ہو جاؤ گی۔ میں حیرت زدہ رہ گئی۔ 1 سال؟ کیوں؟ شاویز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے بس میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ اس کے لمس میں کوئی تپش نہیں تھی، کوئی چاہت نہیں تھی، بس ایک سرد گرفت تھی۔ مجھے لگا میں ایک دلدل سے نکل کے دوسری میں جا گری ہوں، جہاں روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ شاویز کا عالی شان بنگلہ کسی محل سے کم نہیں تھا، مگر میرے لیے وہ ایک ایسی جیل تھی جس کی دیواریں سونے کی بنی تھی۔ اس نے مجھے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ تمہارا کمرہ ہے، میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا اور نہ میرے کاموں میں مداخلت کرنا۔ تم یہاں صرف 1 سال گزارنے آئی ہو عائزہ۔ اس کے لہجے کی سردی نے مجھے ساکت کر دیا۔ اس کی نظروں میں کوئی ہوس نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا دکھ اور گہری سوچ تھی۔ وہ مجھے وہیں چھوڑ کر اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اس رات میں مصلے پر بیٹھی زاروں قطار روتی رہی۔ میں نے اپنا سودا تو کر لیا تھا، آہد کی زندگی خرید لی تھی، مگر اپنی خوشیاں ہمیشہ کے لیے شاویز کی سرد مہر شخصیت کے حوالے کر دی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھا جو بادلوں میں چھپ رہا تھا، بالکل میری زندگی کی طرح، جس پر اب شاویز نامی سیاہ بادل کا قبضہ تھا۔
مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ 1 سال میری زندگی کے کن رازوں کو کھولنے والا ہے، اور شاویز جو باہر سے پتھر کی طرح سخت ہے، اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا ہے۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ اب میں اس شخص کی قیدی تھی جس نے میری بے بسی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ اسٹڈی روم سے آتی روشنی بتا رہی تھی کہ وہ شخص بھی میری طرح جاگ رہا ہے، کسی گہری سوچ میں، کسی ایسے درد کے ساتھ جسے شاید وہ دنیا سے چھپائے ہوئے تھا۔ اور یہیں سے میری اس عجیب و غریب ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا، جہاں محبت کا دور دور تک نام نہیں تھا، صرف ایک معاہدہ تھا، ایک قیمت تھی، اور ایک طویل سال کا انتظار تھا۔ اس عالیشان بنگلے کی دیواریں اتنی بلند تھیں کہ باہر کی دنیا کا شور اندر نہیں آ سکتا تھا، لیکن میرے اندر جو طوفان برپا تھا اس کی گونج مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔ شاویز کے گھر میں میرا پہلا ہفتہ کسی بھیانک خواب کی طرح گزرا۔ وہ محل نما گھر جہاں ہر چیز ترتیب سے تھی، جہاں نوکر چاکر اشاروں پہ ناچتے تھے، وہاں میں خود کو ایک بے جان شو پیس کی طرح محسوس کرتی تھی۔ شاویز کا رویہ اس قدر سخت تھا کہ کبھی کبھی مجھے شک ہوتا تھا کہ کیا اس کے سینے میں واقعی دل دھڑکتا ہے۔ وہ صبح سویرے بغیر ناشتہ کیے نکل جاتا، رات گئے جب لوٹتا تو سیدھا اپنے اسٹڈی روم میں مقفل ہو جاتا۔ ہم ایک ہی چھت کے نیچے تھے، ایک ہی نکاح کے بندھن میں بندھے تھے، مگر ہمارے درمیان میلوں کی مسافت تھی۔ میری حیثیت اس گھر میں کیا تھی اور یہ 1 سال کا معاہدہ کیوں تھا؟ ان سوالوں کے جواب اس کی خاموشی اور سرد مہری کے پیچھے غلاف کی طرح لپٹے تھے، جنہیں کھولنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں خاموش تھی کیونکہ اس کے بدلے اس نے میرے بھائی کی زندگی کے لیے رقم دی تھی۔ وہ ایک خالص کاروباری معاہدہ تھا جس میں جذبات کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ایک رات جب خاموشی حد سے بڑھنے لگی تو میں نے ہمت کر کے کچن کا رخ کیا۔ وہاں کام کرنے والی معمر ملازمہ، جنہیں سب سکینہ اماں کہتے تھے، دودھ گرم کر رہی تھی۔ ان کے چہرے کی جھریاں بتاتی تھیں کہ انہوں نے اس گھر کے بہت سے موسم دیکھے ہیں۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی، شاید مجھے کسی انسان کی آواز سننے کی تڑپ تھی۔ بیٹی تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ انہوں نے ہمدردی سے پوچھا۔ میں نے بس سر ہلا دیا۔ شاویز صاحب ابھی تک اسٹڈی میں ہے؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ سکینہ اماں نے ایک لمبی آہ بھری۔ وہ تو برسوں سے وہی ہیں بیٹی، اس اسٹڈی کی دیواریں ان کے دکھوں کی گواہ ہیں۔ تم شاید اسے ایک ظالم انسان سمجھتی ہوگی، لیکن اس بچے نے بہت کچھ سہا ہے۔ سکینہ اماں کی باتوں نے میرے تجسس کو ہوا دی تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور آواز مزید دھیمی کر لی۔ مجھے ان کے رویے کی سمجھ نہیں آتی وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں کھل کے بات نہیں کر سکی، مگر ڈرتے ڈرتے اشارہ دیا، کہیں وہ بھی شاویز کی طرح جھڑک نہ دے۔ مگر وہ اداسی سے مسکرا دیں جیسے جانتی ہوں۔ تم سے نکاح اس کی ضرورت تھی عائزہ۔ اس کی دادی نے وصیت کی تھی کہ اگر وہ 30 سال کی عمر تک شادی نہیں کرے گا تو یہ ساری جائیداد ٹرسٹ کو چلی جائے گی۔ مجھے یہ سن کے جھٹکا سا لگا، جیسے ساری کڑیاں آپس میں ملنے لگی ہوں۔ شاویز کی دادی کو لگتا تھا کہ شاویز کبھی شادی نہیں کرے گا کیونکہ اسے عورت ذات سے نفرت ہو چکی ہے، اسی لیے انہوں نے یہ شرط رکھی تاکہ اسے ایک نارمل زندگی کی طرف لایا جا سکے۔ یہ دوسرا جھٹکا تھا جو مجھے لگا، عورت ذات سے نفرت۔ مگر کیوں؟ سکینہ مائی نے اب اگلا انکشاف کیا۔ شاویز نے جائیداد صرف اپنے لیے نہیں بچائی، وہ اپنے مرحوم باپ کے نام پہ ایک کینسر ہسپتال بنانا چاہتا ہے، جس کے لیے اسے اس جائیداد کی ضرورت تھی۔ تم اس کے اس مقصد کا ذریعہ بنی ہو بیٹی۔ سکینہ مائی کے یہ الفاظ مجھے مطمئن کرنے کے بجائے مزید الجھا گئے۔ مگر اب شاویز کے لیے دل میں نفرت کا جذبہ جیسے اپنی موت آپ مر گیا، اس کی جگہ تجسس نے لے لی۔ سکینہ اماں کی باتوں نے میرے دل میں لگی نفرت کی آگ پہ جیسے پانی ڈال دیا۔ جو شخص مجھ سے ایک رات کا سودا کر رہا تھا، وہ دراصل ایک عظیم مقصد کے لیے تڑپ رہا تھا۔ لیکن پھر اس نے مجھ سے وہ گھٹیا مطالبہ کیوں کیا؟ کیا وہ واقعی میری غیرت آزما رہا تھا یا
اس کے اندر کی کڑواہٹ اسے ایسا کہنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ ان سوالوں نے مجھے بے چین کر دیا۔ اس رات جب میں اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو شاویز نے اسٹڈی روم کا دروازہ آدھا کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ اندر مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور سگریٹ کا دھواں فضا میں بوجھل ہو رہا تھا۔ میں نے چھپ کے اندر جھانکا۔ شاویز ایک پرانی دھندلی سی تصویر کو ہاتھ میں لیے کرسی پہ بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ جو ہمیشہ سپاٹ رہتا تھا اس وقت کرب کی شدت سے بدلا ہوا تھا۔ وہ اس تصویر کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ اسے زندہ کر دے گا۔ میرا تجسس مجھے اندر لے گیا۔ جیسے ہی میں نے قدم رکھا، فرش پہ بچھے قالین کی سرسراہٹ نے اسے چونکا دیا۔ اس نے فوراً وہ تصویر میز پہ الٹی رکھ دی اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی سردی لوٹ آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ میرے کاموں میں مداخلت مت کرنا۔ اس کا لہجہ کھردرے پن کی حد تک سخت تھا۔ میں بس پانی پینے آئی تھی، میں نے جھوٹ بولا۔ میری نظریں اس الٹی رکھی تصویر پہ تھی۔ جیسے ہی وہ فائل اٹھانے کے لیے مڑا، میں نے تیزی سے وہ تصویر سیدھی کر لی۔ وہ شاویز کے بچپن کی تصویر تھی۔ اس کے بابا کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت عورت کھڑی تھی، یقیناً اس کی ماں، لیکن اس تصویر میں ایک بہت ہولناک چیز تھی۔ اس عورت کے چہرے پر کسی نے نوکیلی چیز سے اتنے کراس بنائے تھے کہ اس کا چہرہ پہچاننا ناممکن تھا۔ وہ تصویر نہیں تھی بلکہ کسی کی نفرت کا اشتہار تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ شاویز کی گرجدار آواز نے مجھے لرزا دیا۔ اس نے جھپٹ کے تصویر میرے ہاتھ سے چھینی۔ اسے جیسے مجھ سے اس قدر جارحانہ اور بے وقوفانہ پن کی توقع نہ تھی۔ اس کی انگلیاں میری کلائی پہ سختی سے جمی تھی۔ درد کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ یہ میرا ماضی ہے آئزہ، اور میرے ماضی میں جھانکنے کی کوشش مہنگی پڑے گی تمہیں۔ تم صرف ایک خریدی ہوئی بیوی ہو، اپنی اوقات مت بھولو۔ اس کے الفاظ زہریلے تیروں کی طرح میرے دل میں پیوست ہو گئے۔ اس نے مجھے دھکا دے کے کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ تھوڑی دیر پہلے والا جذبہ جو میرے اندر پیدا ہوا تھا وہ خوف میں بدل گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کے بیڈ پہ ڈھیر ہو گئی۔ اس کی نظروں میں وہ وحشت، وہ نفرت، وہ کسی عورت کے لیے نہیں تھی، وہ اس مخصوص چہرے کے لیے تھی جسے اس نے تصویر میں مٹا دیا تھا۔ مجھے سکینہ اماں کی بات یاد آئی کہ اسے عورت ذات سے نفرت ہے، لیکن کیوں؟ ایک ماں اپنے بچے کو اتنا بڑا زخم کیسے دے سکتی ہے کہ وہ پوری زندگی کے لیے مفلوج ہو جائے؟ اگلے کئی دن ہم نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ میں نے خود کو باور کروا لیا تھا کہ مجھے اس سے ہمدردی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ایک مغرور اور بدتمیز انسان ہے، لیکن انسانی فطرت بھی کتنی عجیب ہے۔ ہم جس سے جتنا دور بھاگنا چاہتے ہیں، تقدیر ہمیں اس کے اتنا ہی قریب کر دیتی ہے۔ موسم بدل رہا تھا، شہر میں سردی کی پہلی لہر آئی تھی۔ شاویز ان دنوں کام بہت زیادہ کر رہا تھا۔ وہ اکثر پوری پوری رات نہیں سوتا تھا۔ ایک صبح جب میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، سکینہ اماں بھاگتی ہوئی آئیں کہ شاویز صاحب کمرے سے باہر نہیں آ رہا ہے۔ میں گھبرا کے اوپر گئی۔ کمرے کا منظر دیکھ کے میری روح کانپ گئی۔ شاویز بیڈ پہ پڑا تھا، اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور وہ شدت بخار سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ تپ رہا تھا۔ شاویز، شاویز ہوش میں آئے، میں نے اسے پکارا، مگر اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ نیم بے ہوشی میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے فوراً ٹھنڈے پانی کی پٹیاں شروع کر دیں۔ اس کے جسم کی تپش میرے ہاتھوں کو جلا رہی تھی۔ پٹیاں کرتے ہوئے میرا دوپٹہ اس کے چہرے پہ گرا تو اس نے بے خیالی میں میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی جیسے وہ کسی ڈوبتے ہوئے سہارے کو پکڑ رہا ہو۔ نہیں، مت جاؤ، بابا کو اکیلا مت چھوڑو، وہ ہذیانی کیفیت میں بول رہا تھا۔ سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، تم بھی میری ماں جیسی ہو، مجھے اکیلا کر دو گی، دور ہٹو مجھ سے۔ اس کے لہجے میں جو بے بسی تھی اس نے میرے آنسو نکال دیے۔ وہ شخص جو دنیا کے سامنے ایک چٹان بنا پھرتا تھا، اندر سے ایک سہمے ہوئے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ میں نے پوری رات اس کے پاس بیٹھ کے گزاری۔ میں پٹیاں بدلتی رہی، اس کا سر دباتی رہی۔ اس دوران مجھے محسوس ہوا کہ شاویز کی سرد مہر شخصیت محض ایک ڈھال ہے،
ایک ایسا قلعہ جو اس نے خود کو مزید ٹوٹنے سے بچانے کے لیے بنایا ہے۔ وہ عورتوں سے اس لیے نفرت کرتا تھا کیونکہ اسے سب سے پہلا زخم اس نے دیا تھا جس سے اسے سب سے زیادہ محبت تھی۔ صبح کے قریب جب اس کا بخار اترا تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ مجھے اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت آئی، پھر وہی مانوس سردی۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوایا، جیسے میرا لمس اسے تکلیف دے رہا ہو۔ تم رات بھر یہاں تھی؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ آپ کو بہت تیز بخار تھا، میں نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولا، مجھے ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، تم جا کے آرام کرو، کل سے میں آفس جاؤں گا۔ شکریہ کے ایک لفظ کی جگہ اس نے پھر وہی دیوار کھڑی کر دی۔ میں خاموشی سے اٹھ کے باہر آ گئی، مگر اب میں جانتی تھی کہ شاہویز کی ان کالی آنکھوں کے پیچھے کتنے گہرے سمندر چھپے ہیں۔ وہ مجھ سے جتنا دور بھاگنا چاہتا تھا، میں اس کی تہوں کو اتنا ہی گہرائی سے محسوس کر رہی تھی۔ ہمارا معاہدہ ابھی باقی تھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے نفرت کی جگہ ایک ایسی بے نام سی ہمدردی نے لے لی تھی جو شاید محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس کی زندگی کے اس بند دروازے کو کھول کے رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے خود کو کتنا ہی کیوں نہ جلانا پڑے۔ ہسپتال سے فون آیا کہ احد اب سہارے سے چلنے لگا ہے۔ یہ سن کے میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یہ سب شاہویز کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، چاہے اس کی نیت کچھ بھی رہی ہو۔ میں نے اس کی تصویر کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہوئے سوچا، شاہویز، تم جتنے بھی سخت بن جاؤ، تمہاری روح کی سچائی مجھ سے چھپ نہیں سکتی۔ دن ہفتے مہینوں میں ڈھل رہے تھے، مگر اس گھر کی فضا میں موجود تناؤ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شاہویز کا بخار تو اتر گیا تھا، مگر اس کے لہجے کی برف باری پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ وہ شاید خود سے شرمندہ تھا کہ ایک کمزور لمحے میں اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا، یا پھر اسے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں میں نے اس کے اندر کا ٹوٹا ہوا انسان نہ دیکھ لیا ہو۔ میں نے بھی خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، مگر میری نظریں ابھی بھی اس کا پیچھا کرتی تھیں۔ ایک شام جب میں ہال میں بیٹھی آحد کی میڈیکل رپورٹس دیکھ رہی تھی تو باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ شاہویز کے آنے کا ابھی وقت نہیں ہوا تھا، اس لیے میں چونک گئی۔ ملازم نے دروازہ کھولا تو ایک ایسی عورت اندر داخل ہوئی جسے دیکھ کر پورا ہال کسی مصنوعی خوشبو سے مہک اٹھا۔ وہ 40 سال سے اوپر کی تھی، مگر اس کے لباس، اس کے انداز اور اس کے چہرے کی تلاش خراش اسے کسی ماڈل جیسا دکھا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تکبر اور بیزاری تھی۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا جیسے میں کوئی حقیر سی چیز ہوں۔ تم کون ہو اور شاہویز کہاں ہے؟ اس نے نہایت کرخت انداز میں پوچھا۔ میں اس کے لہجے پہ سٹ پٹا سی گئی۔ میں شاہویز کی بیوی ہوں، آئزہ، میں نے ہمت جمع کر کے جواب دیا۔ وہ عورت ایک زوردار قہقہا لگا کے صوفے پہ ڈھیر ہو گئی۔ بیوی؟ شاہویز اور بیوی؟ جس لڑکے کو عورت کے سائے سے گھن آتی ہو اس نے شادی کر لی۔ لگتا ہے دادا کی جائیداد کا جادو چل گیا، ورنہ شاہویز تو وہ ہے جو اپنی ماں کو بھی بھول چکا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ وہی عورت ہے جس کا چہرہ تصویر میں مٹایا گیا تھا۔ یہ شاہویز کی ماں تھی جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی شاہویز اندر داخل ہوا۔ وہ آج جلدی آ گیا تھا مگر ایک دم ٹھٹک گیا۔ اسے دیکھتے ہی اس عورت کے چہرے پہ ایک مکارانہ مسکراہٹ آ گئی۔ شاہویز کے قدم وہیں جم گئے، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور مٹھیاں اتنی سختی سے بھینچ گئیں کہ ناخن گوشت میں پیوست ہونے لگے۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شاہویز کی آواز کسی تہخانے سے آتی ہوئی بازگشت جیسی تھی۔ اس کی ماں اٹھی اور اس کے قریب جانے لگی۔ شاہویز، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ دیکھو میں کتنی بدل گئی ہوں۔ تمہارے بابا کے جانے کے بعد زندگی بہت مشکل تھی، لیکن اب میں واپس آ گئی ہوں۔ شاہویز نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے پھینک دیا۔ خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی۔ میرے بابا کو کینسر کے بستر پہ مرنے کے لیے چھوڑ کے آپ جس کے ساتھ بھاگی تھیں اسی کے پاس واپس چلی جائیں۔ میرے پاس اب آپ کے لیے صرف نفرت ہے اور کچھ نہیں۔
اس کی ماں کے چہرے پہ دکھ کے جھوٹے بادل چھائے۔ شاہویز، میں مجبور تھی، میں ایک ماڈل تھی، میری اپنی زندگی تھی، میں اس بیماری اور غربت میں نہیں رہ سکتی تھی۔ شاہویز دھاڑا، غربت؟ میرے بابا نے آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہا، اور آپ نے ان کے آخری لمحات میں انہیں صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ کو شہرت چاہیے تھی۔ آپ ماں ہیں تو کیا، ایک عورت کہلانے کے لائق نہیں ہیں، اور اب یہاں صرف اس لیے آئی ہیں کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ دادی کی جائیداد اب میرے نام ہونے والی ہے۔ شاہویز کی ماں نے پینترا بدلا۔ تم بھی تو میرے جیسے ہی ہو شاہویز، جائیداد کے لیے تم نے بھی تو سودا کیا ہے نا۔ ان کی یہ بات مجھے کوڑے کی طرح لگی۔ شاہویز کا چہرہ بے بسی اور ضبط سے سرخ پڑ گیا۔ وہ ایک دم پلٹی، میری طرف اشارہ کیا۔ تم نے اس عام سی لڑکی سے نکاح کیا ہے، مانا کہ اسے چھوڑنا آسان ہوگا تمہارے لیے۔ وہ نخوت سے ہنسی۔ میں جانتی ہوں تمہیں عورتوں سے نفرت ہے، تم نے یقیناً اس کے ساتھ بھی کوئی سودا کیا ہوگا۔ یہ لڑکی بھی میرے جیسی ہی ہے، شاہویز کی دولت کی بھوکی، ورنہ تم جیسے سرد انسان کے ساتھ کوئی کیوں رہے گا؟ شاہویز کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے غصے سے ایک قیمتی گلدان اٹھا کے دیوار پہ مارا، جو پاش پاش ہو گیا۔ نکل جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ آپ نے مجھے جنم دیا ہے۔ گیٹ آؤٹ، میری زندگی سے نکل جائیں پلیز۔ وہ عورت بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی، مگر جاتے جاتے اس نے میرے اور شاہویز کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جو پہلے سے زیادہ اونچی تھی۔ شاہویز وہیں فرش پہ بیٹھ گیا، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ میں بھاگ کے اس کے پاس گئی، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ شاہویز پلیز خود کو سنبھالیں۔ اس نے ایک دم مجھے پیچھے دھکا دیا۔ دور رہو مجھ سے، تم سب ایک جیسی ہو، سب عورتیں بے وفا اور لالچی ہوتی ہو۔ تم بھی تو 10 لاکھ کے لیے میرے پاس آئی تھی نا، اگر وہ رقم نہ ہوتی تو کیا تم میرا منہ بھی دیکھتی؟ بولو۔ وہ مجھ پہ چیخ رہا تھا جیسے میں اس کی ماں کی جگہ کھڑی ہوں۔ اس کے الفاظ میرے دل کو چیر رہے تھے۔ شاہویز، میں مانتی ہوں میں مجبوری میں آئی تھی، مگر میں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، میں نے آپ کی تلخی برداشت کی ہے۔ اس نے ایک تلخ ہنسی ہنسی۔ ساتھ؟ تم صرف معاہدے کی وجہ سے یہاں ہو آئزہ۔ جس دن 1 سال پورا ہوگا تم بھی اس گھر سے ایسے ہی بھاگ جاؤ گی جیسے وہ بھاگی تھی۔ پتہ ہے 1 سال کا وقت میں نے کیوں دیا؟ تاکہ تمہارا صبر آزما سکوں اور یقین کر سکوں کہ سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ میں اس کی اس منطق پہ دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے ہمدردی نہیں چاہیے، مجھے محبت پہ یقین نہیں ہے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ اٹھا اور اپنے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر لیا۔ اس رات گھر کی دیواریں شاہویز کے دکھ سے لرز رہی تھیں۔ میں باہر کوریڈور میں بیٹھی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کی نفرت مجھ سے نہیں، اس صدمے سے ہے جو اسے بچپن میں ملا تھا۔ وہ 10 سال کا بچہ ابھی بھی اس کے اندر کہیں قید تھا، جو اپنی ماں کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ شاہویز نے خود کو کام میں اتنا غرق کر لیا کہ وہ گھر میں صرف سونے کے لیے آتا تھا۔ میرے اور شاہویز کے درمیان اب خاموشی کا ایک ایسا سمندر تھا جسے پار کرنا ناممکن لگ رہا تھا، مگر میں نے ہار نہیں مانی تھی۔ میں اس کے لیے کھانا بناتی تھی، اس کے کپڑے ترتیب دیتی اور اس کی ڈائری میں چپکے سے حوصلہ افزا جملے لکھ دیتی۔ وہ کبھی ان کا ذکر نہیں کرتا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ انہیں پڑھتا ہے۔ ایک دن میں نے اس کی اسٹڈی میں وہ تصویر دوبارہ دیکھی، جو اب میز پہ نہیں تھی بلکہ دراز میں چھپائی گئی تھی۔ میں نے اسے نکال کے صاف کیا، وہاں رکھ دیا جہاں سے وہ اسے دیکھ سکے۔ رات کو جب وہ واپس آیا اور اس نے تصویر دیکھی تو مجھے بلایا۔ آئزہ، یہ تم نے کیوں نکالی ہے؟ اس کا لہجہ تھوڑا سا نرم تھا، مگر ابھی بھی اس میں دکھ کی رمق تھی۔ شاہویز، زخم کو چھپانے سے زخم بھرتا نہیں ہے، بلکہ اسے صاف کر کے مرہم لگانا پڑتا ہے۔ آپ کی ماں نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر اس کی وجہ سے آپ خود کو سزا کیوں دے رہے ہیں؟ شاہویز کرسی پہ بیٹھ گیا اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ تمہیں پتہ ہے آئزہ، جب بابا ہاسپٹل میں تھے تو وہ روز ان کا راستہ دیکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ واپس آئیں گی، مگر وہ کبھی نہیں آئیں۔ میں نے اپنے باپ کو ٹوٹتے دیکھا ہے،
میں نے عورت کا وہ روپ دیکھا ہے جو صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے۔ میں کیسے کسی پہ بھروسہ کر لوں؟ میں اس کے پاس زمین پہ بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شاویز، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، جیسے ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ آپ نے جائیداد بچائی تاکہ کینسر ہسپتال بنا سکے۔ کیا یہ آپ کی اچھائی نہیں ہے؟ آپ نے احد کی مدد کی۔ کیا یہ انسانیت نہیں ہے؟ آپ ایک بہترین انسان ہیں، بس آپ نے خود کو نفرت کی چادر میں لپیٹ لیا ہے۔ شاویز نے پہلی بار میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جو بتا رہی تھی کہ برف پگھلنے لگی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ نہیں چھڑوایا بلکہ ہلکے ہلکے اسے دبایا۔ شاید اسے پہلی بار کسی نے سمجھا تھا، لیکن وہ ابھی بھی کچھ کہنے سے قاصر تھا۔ ہم دونوں کے درمیان اس رات ایک کہی صلح ہوئی، مگر ابھی امتحان باقی تھا۔ وہ 1 سال کا معاہدہ ختم ہونے میں صرف چند دن باقی تھے، اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں شاویز واقعی مجھے آزاد نہ کر دے، کیونکہ میں اب اس سے پیار کرنے لگی تھی۔ میں اس شخص کی روح میں اترنا چاہتی تھی، اس کے زخموں کو بھرنا چاہتی تھی، مگر شاویز کا ماضی ابھی بھی اس کے پیروں کی زنجیر بنا ہوا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے مجھ سے محبت کی تو میں بھی اسے چھوڑ جاؤں گی۔ یہ ایک نفسیاتی جنگ جاری تھی، جہاں ایک طرف میری بے لوث محبت تھی اور دوسری طرف اس کا برسوں پرانا ٹراما۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں خاموشی سے نہیں جاؤں گی، اسے بتا کے جاؤں گی کہ عورت وفا کا نام ہے، سودے کا نہیں۔ ہمارے معاہدے کا آخری ہفتہ کسی بھاری بوجھ کی طرح میرے سینے پہ دھرا تھا۔ کمرے کی دیواریں اب مجھے کھانے کو دوڑتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ان دیواروں پہ میرا حق چھیننے والا ہے۔ شاویز کا رویہ ان دنوں عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ سرد تو تھا ہی، مگر اب اس کی سردی میں ایک بے چینی شامل ہو گئی تھی۔ وہ گھنٹوں مجھے خاموشی سے دیکھتا رہتا، اور جب میں نظریں اٹھاتی تو فوراً منہ پھیر لیتا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اس کی آنکھیں اس کا کوئی راز فاش کر دیں گی۔ احد اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ بے ساکھیوں کے بغیر چلنے لگا تھا۔ اس کی خوشی دیکھ کر میرا دل بھر آتا تھا کہ میں نے جو سودا کیا تھا وہ رائگاں نہیں گیا، لیکن اب اس کی قیمت بھاری تھی جو مجھے اپنی روح کی صورت میں چکانی تھی۔ ایک رات جب بارش کی بوندیں کھڑکی کی شیشوں پہ ماتم کر رہی تھیں، شاویز نے مجھے اپنی اسٹڈی میں بلایا۔ میں جب وہاں پہنچی تو میز پہ چند کاغذات رکھے تھے اور ایک قلم ان کے اوپر دھرا تھا۔ شاویز کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کے اندھیرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا قدآور وجود آج مجھے بہت نحیف لگ رہا تھا۔ آئزہ، کل 1 سال پورا ہونے والا ہے، اس نے پیچھے مڑے بغیر کہا۔ اس کی آواز میں وہ کاٹ نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک ایسی تھکن تھی جیسے وہ کسی بہت لمبی جنگ سے ہارا ہوا ہو۔ میں نے معاہدے کے مطابق طلاق کے کاغذات تیار کروا لیے ہیں، تم ان پہ دستخط کر دو اور کل صبح تم آزاد ہو جاؤ گی۔ تمہارے بھائی کے علاج کی رقم میں نے پہلے ہی کلیئر کر دی تھی، اور اب تمہارے مستقبل کے لیے میں نے ایک معقول رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی ہے، تاکہ تمہیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ دن آئے گا، مگر میں اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے میز پہ رکھے کاغذات کو اٹھایا۔ لفظ طلاق میرے سامنے کسی ناگن کی طرح لہرانے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں نے شدت غم سے وہ کاغذات مٹھی میں دبوچ لیے۔ شاویز نے مڑ کے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے وہ رات بھر سویا نہ ہو۔ تم کیوں رو رہی ہو آئزہ؟ اس نے قریب آ کے پوچھا۔ تم تو یہی چاہتی تھی نا کہ اس قید سے نکل جاؤ۔ تم نے تو مجھ سے نفرت کی تھی۔ میں نے اسے سوداگر کہا تھا، میں نے اسے بدکردار سمجھا تھا، مگر اب میرے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس نے اپنی پوری جائیداد اپنے باپ کے نام پہ ہسپتال بنانے کے لیے داؤ پہ لگا دی تھی، جس نے ایک اجنبی لڑکی کے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اپنی عزت کا سودا کرنے کا ڈھونگ رچایا تاکہ وہ لڑکی اسے چھوڑ نہ جائے۔ میں نے کاغذات کو درمیان سے پھاڑ کے اس کے پیروں میں پھینک دیا۔ شاویز کی آنکھوں میں حیرت کا سمندر امڈ آیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ چلایا۔ میں نے اس کے قریب جا کے اس کی قمیض کے کالر پکڑ لیے۔
اور اپنی آنکھوں کے آنسو اس کے سامنے بہنے دیے۔ شاہویز، آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز خریدی جا سکتی ہے؟ آپ نے میرا وقت خریدا، میری خاموشی خریدی، مگر اس محبت کے قرض کا کیا جو اس 1 سال میں مجھ پہ چڑھ گیا؟ میں نے آپ کے زخموں کو دیکھا ہے، میں نے آپ کی تنہائی کو محسوس کیا ہے، اور آپ مجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا تھما کے کہہ رہے ہیں کہ میں آزاد ہوں۔ میں اس آزادی کا کیا کروں گی جس میں آپ نہیں ہوں گے؟ شاہویز کے چہرے پہ ایک کرب آ گیا۔ عائزہ، میں ایک ٹوٹا ہوا انسان ہوں، میں تمہیں خوشی نہیں دے سکتا۔ میری ماں نے مجھے جو زخم دیا ہے وہ مجھے کبھی کسی پہ بھروسہ نہیں کرنے دے گا۔ میں تمہیں بھی اس آگ میں جلا دوں گا۔ پلیز چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں مزید کمزور ہو جاؤں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے دل پہ رکھا۔ کیا آپ کو اس دل کی دھڑکن سنائی دے رہی ہے؟ یہ دھڑکن آپ کے لیے ہے شاہویز۔ ہر عورت بے وفا نہیں ہوتی۔ میری وفا کا امتحان لینا تھا تو لیجئے، لیکن مجھے اپنی زندگی سے بے دخل مت کیجیے۔ میں آپ کے اس سرد رویے کو بھی قبول کر لوں گی، مجھے بس اپنے پاس رہنے دیں۔ شاہویز کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ جو برسوں سے پتھر بنا ہوا تھا ایک دم سے ٹوٹ کے فرش پہ بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ تھام کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس کی ہچکیاں اس کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ عائزہ، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں اپنا لیا تو تم بھی مجھے چھوڑ جاؤ گی۔ میں دوبارہ وہ تنہائی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا، اس کا سر اپنے سینے سے لگا کے اسے حوصلہ دیا۔ شاہویز، میں کبھی نہیں جاؤں گی، میں آپ کی ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ اس رات ہم نے ماضی کے تمام بھوتوں کو دفن کر دیا۔ شاہویز کی آنکھوں کی سردی محبت کی تپش میں پگھل چکی تھی۔ اس نے پہلی بار مجھے ایک بیوی کے مان سے دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب وہ کاروباری سوچ نہیں تھی، بلکہ ایک والہانہ پن تھا جو صرف اپنے جیون ساتھی کے لیے ہوتا ہے۔ اگلی صبح ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ شاہویز نے کینسر ہسپتال کی افتتاحی تقریب میں مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں شہر کے تمام بڑے موجود تھے۔ شاہویز نے اسٹیج پہ جا کے مائک سنبھالا اور سب کے سامنے میرا ہاتھ تھام لیا۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اور جو یہ ہسپتال آپ کے سامنے کھڑا ہے، یہ سب میری شریک حیات عائزہ کی بدولت ہے، جس نے 1 سال تک میرے تلخ رویے کو سہا اور مجھے یہ سکھایا کہ محبت کا کوئی سودا نہیں ہوتا۔ عائزہ میری زندگی کی وہ سب سے خوبصورت غلطی ہے جس نے میری پوری کائنات بدل دی۔ تالیوں کی گونج میں میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ احد بھی وہاں موجود تھا اور وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا خوشی سے تالیاں بجا رہا تھا۔ گھر واپسی پر شاہویز نے مجھے وہ قدیم خاندانی انگوٹھی پہنائی جو اس کی دادی کی تھی۔ یہ تمہارے صبر کا انعام ہے عائزہ، اس نے میرے ماتھے کو چومتے ہوئے سرگوشی کی۔ 10 لاکھ بہت کم قیمت تھی عائزہ، تم میری پوری کائنات ہو اور میں نے تمہیں پا کر پوری دنیا جیت لی ہے۔ میں نے اس کے کندھے پہ سر رکھا اور کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھا جو اب بادلوں سے نکل کر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میری زندگی کا سیاہ باب ختم ہو چکا تھا اور اب شاہویز کی محبت کا سنہرا دور شروع ہوا تھا، جہاں نہ کوئی معاہدہ تھا نہ شرط، بس ایک بے نام سی وفا تھی جو اب ایک نام پا چکی تھی۔ محبت کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، اور شاہویز نے مجھے ثابت کر دیا تھا کہ محبت جب آتی ہے تو پتھروں کو بھی موم کر دیتی ہے۔ آج کل گھر کی فضا میں ایک عجیب سی سکون آور خاموشی تھی۔ وہ خاموشی نہیں جو پہلے مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھی، بلکہ ایسی خاموشی جس میں 2 دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کا حال سن رہی تھیں۔ شاہویز نے میرے لیے اپنی زندگی کے دروازے ہی نہیں کھولے تھے، بلکہ اس نے اپنی روح کے بند کمرے بھی میرے حوالے کر دیے تھے۔ کینسر ہسپتال کی بنیاد رکھنا محض ایک عمارت کھڑی کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ شاہویز کا اپنے ماضی سے انتقام تھا، ایک ایسا مثبت انتقام جس نے اسے نفرت کی آگ سے نکال کے انسانیت کی خدمت کے راستے پہ ڈال دیا تھا۔ ہسپتال کے صدر دروازے پہ لگی تختی پہ جب میں نے شاہویز کے بابا کے ساتھ ساتھ اپنا نام بھی کندہ دیکھا تو میری آنکھیں بھر آئیں۔ شاہویز نے میرا ہاتھ تھام کر دھیرے سے کہا، عائزہ، اگر تم میری زندگی میں اس معاہدے کے بہانے نہ آتی تو شاید یہ ہسپتال صرف ایک خواب ہی رہتا۔ تم نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں دوسروں کے درد کو محسوس کر سکوں۔
انہی دنوں شہر میں ایک اور خبر گردش کر رہی تھی جس نے شاہویز کو اندر تک ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس کی ماں، وہ عورت جو اسے بچپن میں تنہا چھوڑ گئی تھی اور جس نے کچھ عرصہ قبل یہاں آ کر اسے مزید توڑنے کی کوشش کی تھی، وہ اب ایک عبرتناک انجام سے دوچار تھی۔ وہ جس دولت اور شہرت کے پیچھے بھاگی تھی وہ سب ریت کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسل چکا تھا۔ اس کے دوسرے شوہر نے اسے بے دخل کر دیا تھا اور اب وہ ایک ایسی بیماری کی لپیٹ میں تھی جس کا علاج شاید اس کی پہنچ سے باہر تھا۔ وہ کینسر کا شکار ہو چکی تھی۔ جس بیماری سے اس نے اپنے شوہر کو تڑپتا چھوڑا تھا، قدرت نے اسے وہی زخم لوٹا دیا تھا۔ شاہویز کو جب یہ پتہ چلا تو وہ گھنٹوں اپنی اسٹڈی میں خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں تھی، حالانکہ اسے تو فاتح محسوس ہونا چاہیے تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھ لیا۔ شاہویز، کیا آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے دبی آواز میں پوچھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور میری طرف دیکھا۔ عائزہ، میرا دل کہتا ہے کہ میں اسے مرنے کے لیے چھوڑ دوں، جیسے اس نے میرے بابا کو چھوڑا تھا، مگر میرا ضمیر کہتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ شاہویز، نفرت کا جواب نفرت سے دینا بہت آسان ہے، لیکن انسان وہ ہے جو زخم کھا کے بھی شفا بانٹے۔ آپ نے اپنے باپ کے نام پہ ہسپتال بنایا ہے، کیوں نہ اس کی پہلی مریض وہیں ہو؟ انہیں احساس ہونے دیں کہ جس بیٹے کو وہ ناکارہ سمجھ کے چھوڑ گئی تھیں، آج وہی ان کی زندگی کی آخری امید ہے۔ شاہویز کی آنکھوں میں میرے لیے ستائش کی چمک ابھری۔ اس نے اسی دن اپنی ماں کو شہر کے سب سے بڑے وارڈ میں منتقل کروایا، وہی ہسپتال جو اس کے باپ کے نام سے منسوب تھا۔ جب ہم ان سے ملنے گئے تو وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ وہ ماڈرن خوبصورت عورت اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ ہمیں دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے شاہویز کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر شرمندگی کے بوجھ سے ان کا ہاتھ اٹھ نہ سکا۔ شاہویز نے نہایت ضبط سے ان کا ہاتھ تھاما اور صرف اتنا کہا کہ میں نے آپ کو معاف نہیں کیا، مگر میں آپ کو بے سہارا بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہسپتال ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں اپنوں نے چھوڑ دیا ہو۔ اس لمحے شاہویز کا قد میری نظروں میں ہمیشہ سے بھی اونچا ہو گیا۔ اس کی بے لوث محبت اور ظرف نے ثابت کر دیا کہ وہ کتنا عظیم انسان ہے۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ احد اب مکمل طور پہ صحت یاب ہو کر کالج جانے لگا تھا۔ شاہویز اب میرے لیے وہ سخت گیر باس نہیں رہا تھا، بلکہ وہ میرا بہترین دوست، میرا ہمدم بن چکا تھا۔ وہ میری پڑھائی کا خیال رکھتا، مجھے یونیورسٹی چھوڑ کے آتا، شام کو خود لینے آتا۔ اسے اب میری ہنسی سے کوف نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ کہتا تھا، عائزہ جب تم ہنستی ہو تو لگتا ہے اس گھر کی دیواریں مسکرا رہی ہیں۔ ایک شام جب ہم جھیل کے کنارے بیٹھے غروب آفتاب کو دیکھ رہے تھے، شاہویز نے ایک مخملی باکس نکالا۔ اس میں ہیرے کا ایک خوبصورت ہار تھا جس کے بیچوں بیچ ایک نیلا پتھر جڑا تھا، بالکل اس کی آنکھوں کی گہرائی جیسا۔ یہ کس لیے شاہویز؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ اس لیے کہ تم نے ایک ایسے شخص سے محبت کی ہے جس نے تمہیں صرف دکھ اور تلخی دی تھی۔ یہ ہار تمہاری اس وفا کی علامت ہے جس نے میرے اندر کے اندھیرے کو روشنی میں بدل دیا۔ اس نے وہ ہار میرے گلے میں پہنایا اور میرے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ محبت کا سفر جو ایک 10 لاکھ کے چیک اور ایک ظالمانہ شرط سے شروع ہوا تھا، اب ایک ایسی منزل پہ پہنچ گیا تھا جہاں دنیا کی ہر دولت ہیچ لگتی تھی۔ شاہویز نے مجھے صرف بیوی کا درجہ نہیں دیا تھا، بلکہ اس نے مجھے اپنی کائنات بنا لیا تھا۔ وہ شخص جو کہتا تھا کہ اسے عورت ذات سے نفرت ہے، اب وہ میرے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا تھا۔ کبھی کبھی میں شرارت سے اسے یاد دلاتی تھی، مسٹر شاہویز، آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ آپ سودا کرتے ہیں؟ وہ ہنس کر میرا ہاتھ تھام لیتا اور کہتا، ہاں عائزہ، وہ میری زندگی کا سب سے بہترین سودا تھا، جس میں میں نے اپنی انا ہاری اور تمہاری محبت جیت لی۔